بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی کتاب التوحید میں کیا راز چھپے ہیں؟ آخر امام نے اپنے شاگرد کو تنہائی میں کیا راز ارشاد فرمائے؟ اس کتاب کے 5ویں باب کا ترجمہ آج تک کیوں نہیں کیا گیا؟ تو ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو کئی کتابیں لکھوائی جن میں دین اور شریعت کے علاوہ سائنس اور فلکیات جیسے علوم شامل تھے۔ ان کتابوں میں ٹیکنالوجی کا ذکر 1200 سال پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کتابوں میں سے ایک خطرناک راز سے آگاہ کریں گے جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت مفضل ابن عمر کو بتایا۔ ناظرین، ایک دن مسجد نبوی میں حضرت مفضل بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کے پاس ایک دہریہ آ گیا جو کسی خدا کو نہیں مانتا تھا۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو ان سے طرح طرح کے سوال کرنے لگا اور کہنے لگا، تمہاری اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے جو تمہاری بخشش کرے، تمہارے یہ سارے اعمال بے بنیاد ہیں، اگر تم اتنے ہی سچے ہو تو مجھے اپنے خدا کا تعارف کرواؤ۔ ناظرین، مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس سوال کے متعلق کوئی علم نہیں تھا، تو میں پریشان حالت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ کل فجر کے بعد کاغذ اور قلم لے کر حاضر ہو جانا، میں تمہیں کچھ ایسے راز لکھواؤں گا جو تمہارے کام آئیں گے۔ حضرت مفضل کہتے ہیں کہ اگلے دن میں فجر کی نماز کے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ امام نے مجھے فجر سے ظہر تک تعلیم دی۔ ناظرین، مفضل ابن عمر کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے 5 لیکچرز کی صورت میں توحید سمجھائی اور ساتھ حکم دیا کہ جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں انہیں لکھو تاکہ یہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سرمایہ قرار پائیں۔ اب ہم آپ کے سامنے ان 5 لیکچرز کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پہلے لیکچر میں امام نے مفضل ابن عمر کو انسانی ساخت اور پیدائش کے راز تعلیم فرمائے، نطفے سے لے کر قبر تک انسان کا مکمل سفر تعلیم فرمایا اور بتایا کہ ہر مقام اور ہر موڑ پر انسان خدا کا محتاج ہے اور انسان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرتا ہے۔ امام نے دوسرے لیکچر میں جانوروں کے متعلق مفضل کو تعلیم دی۔ امام نے بتایا کہ کس طرح جانوروں کی زندگی اور ان کا شکار کرنے کا طریقہ خدا کے ہونے کی دلیل ہے۔ جانور کس طرح منظم زندگی گزارتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات یقیناً ایک خدا کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین، تیسرے لیکچر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، ان تمام چیزوں کی تفصیل بیان کی اور ہر چیز کی تخلیق سے خدا کی وحدانیت کو بیان کیا۔ چوتھے لیکچر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے مشکلات، پریشانیاں، موت اور آفات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کا وجود ثابت کیا۔ امام نے بتایا کہ اس منظم کائنات میں ایک خدا کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ناظرین، مفضل کے مطابق جب امام جعفر صادق علیہ السلام چوتھے لیکچر میں مفضل ابن عمر کو یہ تمام باتیں تعلیم فرما رہے تھے تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں یہ باتیں معلوم ہیں اور کیا تم ان باتوں کو یاد کر چکے ہو؟ مفضل کہنے لگے کہ مجھے کچھ باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا یہاں تک کہ مفضل بے ہوش ہو گئے، اور کچھ لمحے بعد جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ یا مولا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسا کہ مجھے تمام علم حاصل ہو گیا ہے اور مجھے ہر سوال کا جواب معلوم ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہے جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر سے فرمایا، اب تم اس قابل ہو چکے ہو
کہ تمہیں وہ تمام علم سکھایا جائے جو اس دنیا اور کائنات کے باہر موجود ہے، لہٰذا اس خطرناک علم کو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو 5ویں لیکچر کی تعلیم فرمائی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا جب بھی اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا تو صرف 4 لیکچرز کا ترجمہ کیا گیا، حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ 5واں باب نہایت اہم ہے، جو کہ اس کائنات کے باہر موجود علوم کے متعلق ہے، لیکن افسوس آج تک اس کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کیا جا سکا اور عوام کو صرف یہی تاثر دیا گیا کہ اس کتاب کی صرف 4 نشستیں ہیں۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر امام نے اللہ کی بنائی ہوئی ہر مخلوق کی زندگی کو بیان کر کے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات میں ایک خدا کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس علم کو سیکھنے کے بعد مفضل ابن عمر اس قابل ہو گئے کہ ان کے سامنے کوئی بھی دہریہ بیٹھنے سے ڈرتا تھا اور وہ خدا کی توحید کو اس طرح بیان کرتے کہ ہر شخص ماننے پر مجبور ہو جاتا۔ اس کے علاوہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مفضل ابن عمر کو ایک خط بھی لکھا جو کہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اس خط میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو بیان کیا جو انہوں نے ایک ہندوستان کے حکیم کے ساتھ کی تھی۔ اس گفتگو کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک خط کی صورت میں تحریر کیا اور مفضل ابن عمر کو بھیجا۔ آخر اس خط میں کیا تھا؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہندوستان سے آنے والا وہ حکیم کون تھا؟ تو اس کا جواب بھی ہم آنے والی ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سب مفضل ابن عمر کو سکھائی گئی اس 5ویں نشست کو جاننا چاہتے ہیں جسے آج تک اردو زبان میں ترجمہ نہیں کیا گیا اور لوگوں سے چھپایا گیا، تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک خاص شاگرد تھے جنہیں امام نے بہت سی خاص باتیں تعلیم فرمائی تھی۔ آنے والی ویڈیوز میں ان کی زندگی اور ان کو سکھائے گئے علوم آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنے چینل پر مفضل ابن عمر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان ہونے والے مکالمے کو اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں، جسے بآسانی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔